الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا فضل اور مالک کا کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ اس پر ہم اپنے رب عز و جل کا جتنا بھی شکر ادا کریں یقیناً کم ہے۔ اور آپ احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں یا اپنے آپ میں کمی محسوس نہ کریں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت ہو سکتا ہے کہ گناہوں بھرے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہوں، جھوٹ، غیبت وغیرہ دیگر امور غیر شرعیہ میں ملوث ہوں گے، لیکن اللہ کا فضل اور مالک کا انعام ہے کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ محبوب علیہ السلام کے ذکر کو کیسا بلند کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں تھی، اللہ نے میرے محبوب کے ذکر کو اس وقت بھی بلند کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے بطن میں موجود ہوتے ہیں، میرا رب عز و جل محبوب علیہ السلام کے ذکر کو اس وقت بھی بلند کر دیتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، کہا کہ جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا، پہلا مہینہ تھا، میں ایک رات سو رہی تھی، میں نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت پاکیزہ خوشبو والے ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے مرحباً بک یا محمد، اے محمد آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے پوچھا کون؟ فرمایا میں آدم ہوں، آمینہ تجھے میں سید البشر کی والدہ بننے والی ہے، میں تجھے اس پر مبارکباد دینے آیا ہوں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں دوسرا مہینہ ہوا تو بڑے عظیم الشان ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ ان بزرگ نے فرمایا میں اللہ کا نبی شیس علیہ السلام ہوں۔ اسی طرح تیسرا مہینہ ہوا تو کہا میں سو رہی تھی، خواب میں آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پوچھا کون؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ادریس ہوں علیہ السلام۔ اسی طرح جب چوتھا مہینہ آیا تو میں سو رہی تھی، میں مختصر کر رہا ہوں، میں سو رہی تھی، میرے کانوں میں آواز آتی ہے
السلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے پوچھا اے عظیم ہستی تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی نوح علیہ السلام ہوں۔ حتیٰ کہ 5واں مہینہ آیا، میں سو رہی تھی، میرے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے، السلام علیک یا صفوت اللہ۔ میں نے پوچھا کون عظیم الشان ہستی ہیں آپ؟ تو جواب دیا میں اللہ کا نبی ہود علیہ السلام ہوں۔ پھر فرماتی ہیں، فرمایا کہ 6واں مہینہ آیا تو میرے کانوں میں آواز آئی، السلام علیک یا رحمت اللہ۔ میں نے پوچھا کون؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ابراہیم ہوں۔ 7واں مہینہ آیا، میرے کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ۔ میں نے پوچھا اے آواز دینے والے، اے سلام کرنے والے، تم کون ہو؟ میرے کانوں میں آواز آتی ہے، جواب آتا ہے میں اللہ کا نبی اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ پھر فرماتی ہیں 8واں مہینہ آیا، میرے کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ یا خیرت اللہ۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، آمینہ تجھے میں پیارے اور مبارک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اسی طرح پھر کہا 9واں مہینہ آیا تو میرے کان میں آواز آئی، السلام علیکہ یا خاتم رسول اللہ۔ میں نے پوچھا کون؟ اے آواز دینے والی ہستی تم کون ہو؟ جواب آیا میں اللہ کا نبی عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اب ذرا یہاں غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو کیسا بلند کیا۔ میرے آقا مدینے کے ماوا و ملجا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہے، اس وقت بھی انبیاء کرام سیدہ آمینہ کے خواب میں تشریف لا کر مبارکباد دے رہے ہیں، سلام کی ڈالیاں پیش کر رہے ہیں اور مرحبا کی صدائیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا ارے ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ اعلان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا ذکر کیسا بلند؟ میرے محبوب علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں، پیٹ میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی ذکر بلند ہے۔ میرے مصطفیٰ پیٹ سے باہر تشریف لاتے ہیں تو بھی ذکر بلند ہے، معراج پہ جاتے ہیں تو بھی ذکر بلند ہے، اور آج قبر انور میں ظاہری طور پہ آرام فرما رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے میرے مصطفیٰ کا ذکر آج بھی بلند ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر صرف یہیں تک بلند نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر تو حشر کے میدان میں بھی بلند ہوگا، حشر کے میدان میں بھی بلند ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب آپ فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں جانب سے جھک رہا ہے، کعبہ جھکا اور مقام ابراہیم پہ یوں محسوس ہوا کہ گویا وہ سجدہ کرنے لگا ہے۔ اس دوران آپ فرماتے ہیں اس دوران کعبے سے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور یہ آواز آ رہی تھی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ پھر حضور کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کر رہے تھے وہ سنا۔ جب میں باب الصفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز یہ تکبیر اور تحمید کرتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہی تھی اور میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، قد جاءکم رسول اللہ، تمہارے پاس اللہ کا رسول تشریف لے آیا ہے۔
اللہ کا حبیب تشریف لے آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں سمجھا یہ سب میں خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر جاتا ہوں کہ گھر کے باہر ارد گرد میں دیکھتا ہوں نورانی مخلوق ہے، گویا کہ وہ اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا یہ کوئی پرندے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام میں پیدائش پہ عزت اور تکریم بجا لا رہے ہیں، عزت اور تکریم بجا لا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ بجایا، اندر سے میری بیٹی سیدہ آمینہ آئی، تو ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی نکاہت کے آثار اور کمزوری کے کوئی آثار نہ تھے، وہ بالکل طاقتور تھی۔ لیکن میں نے پہلے دیکھا تھا، حضور کی پیدائش سے پہلے میں نے اپنی بیٹی سیدہ آمینہ کی پیشانی پہ دیکھا کہ نور چمک رہا تھا، لیکن جب اب میری بیٹی دروازے پر آئی تو میں نے دیکھا کہ چہرے پہ، پیشانی پہ وہ نور نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی وہ آج نور تمہاری پیشانی پہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا وہ نور؟ سیدہ آمینہ نے فرمایا، کہنے لگی ابا جان بات یہ ہے وہ نور جو میری پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ نور آج اس کی پیدائش ہو گئی ہے، وہ تو ایسے نور ہیں جو کائنات عالم کو جگمگانے آئے ہیں، کائنات عالم کو جگمگانے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، کتب میں لکھا ہے کہ جب پیدائش ہوئی تو آج بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو نجاست سے آلودہ ہوتا ہے، ختنہ کرنا پڑتا ہے، ناف بریدہ نہیں ہوتا، نجاست آلودہ ہوتا ہے، نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، گندگی دور کی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے اور اسے سنوارا جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب میرا لال اس دنیا میں تشریف لے آیا، کہا اس کا ایک نرالا ہی انداز تھا۔ کیسا انداز؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا تھا۔ کہیے سبحان اللہ، سرما گئی میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تھی، سرما لگا ہوا تھا، دوہنن میرے مصطفیٰ کریم کے بالوں مبارکہ میں قدرت کی طرف سے تیل بھی لگا ہوا تھا، ناف مختونن، ناف بریدہ تھے۔ نجاست کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، محبوب جب آئے تو ہر جگہ پر ہی مشک و عنبر سے بھی زیادہ، بہت ہی زیادہ خوشبو ہر طرف پھیلنے شروع ہو گئی۔ اور کیسے نہ خوشبو پھیلتی، صحابہ کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کو جب یہ معلوم کرنا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تو صحابہ پوچھتے نہ تھے، کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ سرکار کہاں ہیں۔ کہا صحابہ کرام علیہم الرضوان پیارے آقا کریم کی مبارک خوشبو کو سونگتے سونگتے حضور اس جگہ پہ پہنچ جاتے جہاں میرے حضور جلوہ فرما ہوتے، اس لیے کہ میرے آقا جس گلی جس جگہ سے گزرتے تھے اللہ کے فضل سے وہ جگہ بھی معطر اور منور ہو جایا کرتی تھی۔ اب ذرا یہاں غور فرمائیں، ہم یہاں پر جمع ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں موجزن ہو گئی، مزید پیدا ہو گئی۔ اسی چیز کا نام میلاد ہے، اسی چیز کا نام ہے
میلاد ہے۔ تو میلاد شریف ہم اہل سنہ جو مناتے ہیں، مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسانا ہے۔ اور ہاں، ہم یہ میلاد شریف یہ کوئی ہم 1-2 سال تک نہیں، میرے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، اونچی آواز سے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مبشر کی آمد، نذیر کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ تو اب ہم میلاد شریف جو مناتے ہیں یہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا مزید ہو جائے، مزید مضبوط ہو جائے، اسے تقویت مل جائے۔ تو میلاد شریف منانا، بعض لوگ اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو میلاد شریف منانا کس طرح بدعت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میلاد اصل نام ہے حضور کا تذکرہ خیر کرنے کا، حضور کی نعتیں پڑھنے کا، حضور کا ذکر خیر کرنے کا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا رخ زیبا کیسا تھا، میرے حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ اس کو بیان کرنے کا نام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے برکات کیا تھے، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ مقام صحابہ پہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے سورج کو واپس پلٹایا، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں کو کلمہ پڑھایا، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر درخت بھی آ کر سلامی پیش کیا کرتے تھے، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ اور چرند و پرند میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ الحمدللہ ہم جو میلاد مناتے ہیں، سرکار کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر انسان جب بھی کرے وہ میلاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ محفل میلاد ہے۔ تو الحمدللہ ہم سنیوں کا تو یہ دستور ہے، اور ہماری گھٹی میں بھی سرکار کا میلاد موجود ہے۔ سب کہیں الحمدللہ، اونچی آواز سے کہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، خدا کی قسم اللہ کا بہت بڑا انعام۔ کسی کے حصے میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہنا۔ اب ذرا یہاں غور کریں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی سرکار کا ذکر خیر کرتا ہے، اپنے دل میں سرکار کی محبت پیدا کرتا ہے، محبت کو مزید بڑھاتا ہے، اور کسی کے حصے میں جو ہے وہ نکتہ چینیاں نکالنا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ہی بے عیب ہے۔ اللہ نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی بے عیب بنایا ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہم جو مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے۔ اور ہم اپنے گھر پر روزانہ کم از کم 12 منٹ، کم سے کم 12 منٹ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں. 12 منٹ کو زیادہ تو نہیں ہے؟ بولے زیادہ تو نہیں ہے؟ بہت کم ہے. لیکن یہ 12 منٹ بھی 12ویں والے آقا کے صدقے سے قبول ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. تو ہم روزانہ کوشش کریں کہ کم سے کم 12 منٹ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف انشاءاللہ ہم روزانہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مالک و مولا ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور دائمی محبت عطا فرمائے، اور میلاد شریف کی برکات سے اللہ ہم سب کو خوب مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.